بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے آئیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہماری جتنی بھی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ سب دور فرما دے۔ ہماری جتنی بھی خواہشیں ہیں، ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ وہ سب پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے وہ بھائی بہن جو قرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے وہ بھائی بہن جو بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو رزق کی وجہ سے ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں، ہمیں میسیجز کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جو بھی بھائی بہن رزق کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے میسیجز کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ، جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو پا رہی، جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یا اللہ ان تمام کے رشتوں میں، شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، یا اللہ بندشیں ہیں، وہ سب دور فرما دے۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، آپ بھی تمام بہن بھائی مل کر آمین بول دیں، کیا پتہ آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی دور فرما دے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارے ایک بھائی محمد عقیل نے ہمیں لاہور سے میسج کیا ہے کہ میرا رشتہ میری کزن کے ساتھ 1 سال پہلے ہو چکا ہے، مگر ابھی میری کزن جو ہے وہ شادی مجھ سے نہیں کر رہی۔ ابھی میرے انکل نے ہمیں جواب تو نہیں دیا، لیکن مجھے سننے میں یہی آیا ہے کہ میری کزن جو ہے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنی کزن سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمام بہن بھائی مل کر میرے لیے دعا بھی کر دیں اور کوئی عمل بھی مجھے بتائیں تاکہ میری کزن جو ہے وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قرآنی عمل بتانے لگا ہوں جس عمل کے صرف 3 دن کرنے سے آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو پیار ہے، جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے، انشاءاللہ عز و جل صرف 3 دن کے اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ خود رابطہ کریں گے، اور اگر شادی سے انکار کر رہے ہیں تو شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی محبوب ہے آپ سے ناراض ہے، تو انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے عمل سے ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ محترم سامعین کرام، عمل نہایت ہی آسان سا ہے۔ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، اور اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ آپ کسی کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، یا پھر جائز محبت کے لیے بھائی بہن کی محبت ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہو چکا ہے یا نفرت ہو چکی ہے، یا ماں بیٹے کی محبت ہے، یا بھائی کی محبت ہے، یا باپ بیٹے کی محبت ہے، مطلب کہ صرف جائز محبت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں، اور اس عمل کو ناجائز مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ کو اس کی اجازت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کو کسی بھی پہر، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی اذان سے پہلے تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صاف ستھرے کپڑے آپ نے پہن لینے ہیں، وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد کسی اکیلے کمرے میں جہاں پر کوئی دوسرا بندہ آپ کو نہ ڈسٹرب کرے اور نہ ہی آپ سے کسی قسم کا کوئی کلام کرے، بات کرے، آپ کو وظیفہ کے درمیان میں کوئی نہ اٹھائے، نہ آپ سے کوئی ہم کلام ہو، تو
اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ کمرے میں اکیلے ہوں، جہاں پر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا، کوئی آپ کے ساتھ بات کرنے والا نہ ہو۔ رات کو عشاء کے بعد کسی بھی پہر، صبح فجر سے پہلے پہلے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے حاجت کے لیے۔ جب 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لیں تو اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ۔ جب 100 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں وہی 100 مرتبہ یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر جب ایک تسبیح مکمل ہو جائے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے پھر 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 300 مرتبہ آپ کی سورہ اخلاص ہو جائے گی اور 6 رکعت آپ کے نوافل ہو جائیں گے، یعنی کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 2 رکعت نفل اور پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنے محبوب کا تصور، تسبیح کرتے وقت اپنے محبوب کا تصور رکھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 3 دن کا عمل ہے یہ، لیکن ایک مرتبہ کرنے سے ہی آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ 3 دن جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تمام آپ کے جو روٹھے ہوئے ہیں، آپ کا محبوب ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل 3 دن سے پہلے پہلے ہی آپ کے ساتھ وہ خود رابطہ کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام، اس عمل کو دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ اس کو کرنا ہے، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی لازمی 5 وقت نماز پڑھنے کی دعوت دیں۔ ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔